نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی: اما مخالفت حکم عقل صراح از آن جہت کہ بعثت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشریعت غراء نعمت عظیمہ و لطف جسیم است۔ یہاں سے شاہ صاحب جو پانچویں قباحت یا خرابی پیدا ہونی ہے اس صورت میں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بالفرض خلفائے راشدین میں سے پہلے تین خلفاء انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علی الرغم خلافت اور حکومت پر قبضہ کیا تھا اور وہ اپنے اس کام میں درست نہیں ہیں، تو جو خرابیاں پیدا ہونی ہیں ان میں پانچویں خرابی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب نے اس دوسرے مقدمے میں یہ بات واضح کی تھی کہ اگر بالفرض خلفائے ثلاثہ ابتدائی تین ان کے حوالے سے اگر یہ غلط موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر 6 خرابیاں لازم آئیں گی۔ پہلی خرابی تو قرآن حکیم کے اندر تدلیس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تدلیس ہے۔ تو نعوذ باللہ ان تین حضرات میں ایسی کوئی خرابی موجود تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حکومت پر قابض ہو گئے تھے، تو پھر قرآن حکیم کی جو 10 آیات ہیں ان میں ان تینوں حضرات کی بڑی تعریف کی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، تو گویا کہ ان کے عیب چھپائے گئے ہیں۔ تدلیس کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی کمزوری اور خرابی ہو اور اسے چھپا کر سودا بیچا جائے۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ امت کا اجماع ٹوٹتا ہے، ساری کی ساری جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ان تینوں حضرات کی بیعت کر رہی ہے، بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسن و حسین بھی۔ اگر وہ غلط تھے تو ان حضرات نے ان کی بیعت کی تو گویا کہ پورا اجماع امت ٹوٹ گیا۔ احادیث مبارکہ میں جن میں ان دونوں حضرات کی اقتداء اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی تدلیس لازم آتی ہے۔ پھر اگر یہ بات مان لی جائے تو شریعت کے تمام احکامات کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان میں سب باتیں صحیح ہیں یا درست ہیں۔ اگر ان باتوں پر شریعت پر پہلے ہی خلفاء نے عمل نہیں کیا تو اور کون ہے جو عمل کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو ان خرابیوں میں سے ایک اہم خرابی یہاں پیچھے چوتھی بیان کی گئی تھی کہ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، اجتماع امت ٹوٹ رہا ہے، تدلیس اس میں لازم آتی ہے، قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں بھی۔ پانچویں خرابی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ 25 سالہ دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور، عمر فاروق کا 10-11-12 سالہ دور، حضرت عثمان کا 12 سال کا دور، یہ جو 24-25 سال کا دور حکومت ہے، یہ اس کا غلط ہونا خالص عقل کے نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے تو وہ عقلی دلائل کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ جہاں تک قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ تو پچھلی فصلوں میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، آیات قرآنیہ، احادیث، صحابہ کے اعمال، پھر پورے قرآن حکیم کی تمام آیات کی تفسیر وہ پچھلی فصلوں میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ اس فصل میں گفتگو یہی تھی کہ عقل کی روشنی میں ان خلفائے اربعہ کی خلافت پر ہم بحث کریں گے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں خالصتاً عقل، بغیر کسی تعصب
اور بغیر کسی جانبداری کے عقل کا استعمال کیا جائے، تو یہ بات اس حوالے سے بھی بالکل غلط ہے کہ یہ تینوں خلفائے کرام جو ہیں انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور حکومت پر زبردستی قبضہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی ایک بہترین اور روشن شریعت کی صورت میں، اور یہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کے لیے آئی، یہ پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی بھی انسانیت کے نام ہے۔ تو انسانیت کا اتنا بڑا اعلیٰ انقلاب اور شریعت کا ایسا بڑا نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے تشریف لائے، پھر یہ بھی سوچیے کہ اس شریعت کو قائم کرنے کے لیے، اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ جنگ لڑنا، کہ جو اس شریعت کو، انسانی پیغام کو نہیں مانتے، جو دین اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، ان تمام انسانوں سے جنگ لڑی جائے اس شریعت کے مطابق، باوجود اس بات کے کہ انسانوں کا قتل عام یا انسانوں کے ساتھ جنگ لڑنا فی ذات ہی انتہائی برا ہے۔ دین آیا انسانوں کو بچانے کے لیے، تو لوگوں کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اب دین اسلام میں جہاد اور قتال تو اسی مصلحت کی وجہ سے فرض کیا گیا کہ جو لوگ انسان دشمن ہیں، انسانی معاشرے میں کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو انسانی وجود سے الگ کر دیا جائے تاکہ ان کے کینسر زدہ خیالات، ان کے انسانیت دشمن سیاسی مقاصد، ان کے انسانوں کے استحصال پر مبنی معاشی نظام کے اثرات باقی انسانیت تک سرایت نہ کریں۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صرف 5 آدمی مسلمان رہ گئے اور باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ اس شریعت سے روگردانی کر گئے، سب نے بیعت کر لی، ایسی حکومت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے انقلاب برپا کیا تھا، تو یہ تو خالصتاً عقل کے خلاف بات ہے۔ پس اگر تمام امت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وے از ایمان برآمدہ باشن و راہ ضلالت پیمودہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان سے برگشتہ ہو گئی اور نعوذ باللہ گمراہی پر متفق ہو کر 3 ایسے حکمرانوں کی اتباع میں آ گئی جو ان کے خیال کے مطابق جنہوں نے حکومت پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور مگر جمع اندک در غایت قلت، اور تھوڑی سی ایک جماعت 5-6 افراد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ صرف صحیح رہے، حالانکہ وہ 5 افراد بھی بیعت کرنے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی، عمر فاروق کی بھی، عثمان غنی کی بھی۔ تو پھر یہ جو انقلاب کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی اور اتنا بڑا کام کیا، تو یہ امت یا انسانیت کے لیے نعمت عظیمہ کیسے ہوئی؟ یہ نعمت عظیمہ نہ باشد، پھر تو یہ نعمت جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کو نعمت قرار دیا تھا، جس عالمگیر انقلاب کو اللہ نے نعمت قرار دیا، تو یہ نعمت عظیمہ کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پیدا کر کے جماعت بنائی، انقلاب برپا کیا، حکومت قائم ہوئی، اور نعوذ باللہ اس جماعت کے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ جا کر اپنی خواہشات کے مطابق حکمرانی کرنے لگے، تو پھر تو یہ نعمت عظیمہ نہ ہوئی۔
وقتال برائے ہمیں فائدہ کہ در زمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شون و ان قریب از ایمان برائن یا برائے صورت اسلام۔ اور پھر اس جنگ اور لڑائی کا جو 86 غزوات اور سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے جی، اتنے قتال کا کیا یہ فائدہ تھا صرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سارے مسلمان ہو جائیں اور جیسے ہی دنیا سے حضور جائیں سارے کے سارے ایمان سے باہر نکل جائیں؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ انقلابات ایسے ختم ہوتے ہیں؟ یا آئے تو بس صورت اسلام برقرار رہے اور اندر کچھ نہ رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بدعا کے در آخرت نفع، اور اس صورت اسلام کا آخرت میں بھی کوئی نفع نہ ہو، کہ دنیا میں سارے نعوذ باللہ یہ سب منافق ہوں، تو اس اسلام یا ایمان یا انقلاب کا کیا فائدہ کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں؟ یہ تو غبن عظیم بود وقبح فاحش، تو یہ تو بہت بڑا غبن ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے ان حضرات کی تو پھر تو کیا ہے، پورا کا پورا دین اس کے اندر بہت بڑی خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ واگر ایشاں یا اکثر ایشاں برحق بودن چرا انکار منکر نہ کردن، اور اگر بالفرض یہ تینوں حضرات یا ان میں سے جو اکثر ہیں جو ان سے وہ کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، وہ اگر حق پر تھے تو انہوں نے اس غلط بات جو یہ جو 5-6 جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان رہ گئے تھے باقی سارے چلے گئے، اگر یہ حق پر تھے تو انہوں نے اس بہت بڑے غبن فاحش اور اس پر انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں حضرت علی کی جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ابو بکر صدیق کی، انکار کرتے کہ آپ تو حکومت کے اہل نہیں ہیں؟ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیوں یہ جو 5-6 آدمی ہیں ان کو نکیر کیوں نہیں کی؟ وچرا تسلیم جائر و غاصب نمودن، کیوں انہوں نے ظالم اور غاصبوں کو تسلیم کر لیا بلکہ ان کی حکومت مان لی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں در مقام عقل خود را اندک حکم باید، ذرا سوچو، تھوڑی سی اپنی عقل اس مقام پر استعمال کر لو، اس مقام پہ اپنی عقل کا استعمال کرو، تھوڑا بہت اس کو فیصل بناؤ، حکم بناؤ کہ مجاہدہ ہا کہ جناب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در پہ اعلاء کلمہ اسلام کشیدن، وہ جو مجاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے کاٹے، جہاد کیا، جد و جہد کی، مصیبتیں برداشت کیں، لوگوں نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، تو اتنے مجاہدے، اتنے جد و جہد اور کوشش جو اسلام کے غلبے کے لیے کی تھی، کیا برائے ہمیں قدر بود یا اس کام کے لیے ہی صرف تھی کہ مسلمانوں کی جماعت ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہو اور آپ کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے؟ کوئی عقل کی بات ہے یہ؟ کہ از یک در اسلام درآین و در دیگر بدر رون، دوسرے راستے سے باہر نکل جائے۔ اور پھر اگر یہی کرنا تھا کہ ایک دروازے سے مسلمان آئیں اور مسلمان ہو جائیں اور دوسرے دروازے سے نعوذ باللہ اسلام سے باہر چلے جائیں، تو این قدر آدمیاں را کہ کشتن و غارت کردن و نساء و ذریت اشارہ اسیر گرفتن برائے ہمیں بود، اتنے آدمیوں سے جنگ لڑنا، قیدیوں کو گرفتار کرنا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانا، کیا اسی کام کے لیے تھا کہ زبان سے اسلام کا لفظ کہہ لیں اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو لیں؟ تو عقل کا استعمال کریں، خوب غور و فکر کریں کہ اگر اس 25 سالہ دور کو تاریخ میں سے باہر نکال دیا جائے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ 23 سالہ جو دور نبوی ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں گے، پھر حضور کو ماننا کیا ہوا؟ اور اگر شیعہ گوین
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باستخلاف مرتضیٰ و اولاد او خیریت جمیع مسلمین ارادہ فرمودہ در دنیا و آخرت، کہ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد میں یہ فرمایا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمام مسلمان میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ خلیفہ ہیں، استخلاف خلیفہ قرار دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی ہوں گے اور باقی جو ان کے اولاد ہیں ائمہ اہل بیت ہیں وہ ہوں گے۔ اب اگر یہ بات فرمائی تھی و ایشا باختیار خود باخافہ امام برخاستم کردہ، کہ حضور نے تو یہ فرما دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ معصومین جو ہیں وہ خلافت کے حقدار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین لوگ ہیں، لیکن ان تین حکمرانوں نے ڈرا دھمکا کر کیا ہے خود اپنے اوپر کیا ہے ظلم کیا ہے۔ تو یہ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ خلیفہ تو حضور نے حضرت علی کو بنایا تھا اور ان لوگوں نے ڈرا دھمکا کر ظلم کیا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں جواب میں گوئم، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بمقتضائے صراح عقل است کہ ترتیب موجودات و تسلط بادشاہان و مانند برحسب عنایت اولا اصل است۔ تمہارا یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے، عقل خالص عقل تقاضا کرتی ہے کہ کائنات میں جتنی موجودات اللہ نے پیدا کی ہیں عنایت الہی سے ہوئی ہیں، تو اس کی ایک ترتیب ہے، موجودات کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی جو حکمرانی اور اس سے متعلق سیاسیات کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے دنیا کا نظام، کائنات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ اپنے تدبیر سے چلا رہا ہے۔ تو عنایت اولیٰ میں جب اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، موجودات پیدا کی اور اس کی ترتیب قائم کی تھی، تو یہ ترتیب موجودات اور ان موجودات پر جو بادشاہوں کا تسلط اور حکمرانی ہے یہ اصل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے کھانے میں شاہ صاحب کہتے ہیں بے منزل طعام، جیسے کھانے میں اصل چیز کھانا ہوتا ہے، روٹی سالن ہوتا ہے، وَإِلْهَامِ عُلُومِ حَقَّ وَسُنَنِ راشدہ برائے اصلاح عالم در دل ازکا خلق اللہ۔ اسی طرح آگے سوچئے کہ جتنے بھی علوم انسانی دماغ پر آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الہام ہوئے ہیں، جتنے بھی صحیح اور درست راستے انسانیت کی اصلاح کے لیے اس فرد میں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ ترین ہوتا ہے اس کے دل میں آتے ہیں۔ شاہ صاحب کی یہ اصطلاح ہے ازکا خلق اللہ یومئذ، کہ جس زمانے میں انسانوں میں مخلوقات میں سے پاکیزہ ترین فرد ہوتا ہے تو اللہ میاں اسے نبی بناتا ہے۔ یہ ازکا خلق اللہ کا لفظ شاہ صاحب استعمال کرتے انبیاء کے لیے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ازکا خلق اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یا داؤد علیہ السلام تھے اپنے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ازکا خلق اللہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو علوم حقہ کا الہام اور اچھے طور طریقے سنن راشدہ کا الہام جو مخلوق میں سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے دل پر جو آتا ہے، از آنجا اجرائے علوم در دل حواریین، اور انبیاء کے قلوب سے جو ان کے حواریین اور ان کے صحابہ ان کے ساتھ وابستہ جماعت ہوتی ہے ان کے دلوں میں جو آتا ہے، اور پھر حواریین
اور صحابہ اور صحبت یافتہ انقلابی جماعت کے ذریعے سے عوام میں جاتا ہے۔ واز آنجا در دل عوام ناس طبقتاً بال طبقتن، یہ ایسی اصلاح ہے جو بمنزلہ نمک در طعام، جیسے کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اور اہم نقطہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی فلسفی کا۔ حجت اللہ میں یہ گفتگو شاہ صاحب نے کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے جو کمالات جاری ہیں ان میں ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی، یہ 4 کمالات کا ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب۔ تو یہ جتنے بھی کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے شروع دن سے اس کے اختتام تک، اس میں اللہ کا جو دائرہ تخلیق ہے اور پھر مخلوقات کے درمیان جو تدبیر ہے، تدبیر الہی، تو تدبیر الہی کے تحت یہ کائنات اول سے لے کر آخر تک چل رہی ہے۔ اس کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ جو تجلیات ہے، چوتھا کمال، یہ جتنے الہامات اور انبیاء علیہم السلام پر جو تجلیات آتی ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، یہ چوتھا کمال۔ نبی یا انبیاء علیہم السلام یا ان کے آگے متبعین، ان پر جو علوم آتے ہیں یہ دائرہ تخلیق میں اور دائرہ تدبیر میں مداخلت نہیں کر سکتے، نہ دائرہ ابداع میں، نہ دائرہ خلق میں اور نہ دائرہ تدبیر میں۔ یہ اختیار صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کا۔ توحید خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی وحدانیت، اور اس پوری کائنات کے نظم و نسق کے چلانے میں تدبیر الہی میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ توحید کی بحث میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے۔ مشرکین مکہ تدبیر میں شرک کرتے تھے، دائرہ خلق میں تو وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا کائنات، اس میں تو وہ بھی مشرک نہیں تھے۔ جھگڑا تو تدبیر میں تھا کہ مدبر السماوات والارض کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت اور یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ میاں نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، یہ اپنے ان اختیارات کے ساتھ جو چاہے سفارش کر کے اللہ میاں سے، تو آمرانہ نظام سمجھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے بھی اپنے کوئی زمین کے کچھ ٹکڑے کسی ولی کو دے رکھے ہیں کہ تو جو مرضی کر، تیری حکمرانی ہے، یہاں فلانی جگہ پر فلانا بزرگ حکمران ہے، فلانی جگہ پہ فلانا بزرگ حکمران ہے۔ لات جو ہے وہ مکہ میں تھا، منات جو ہے مدینہ میں تھا، یہ اپنے اپنی جگہ پر حکمرانی کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں آمریت پر مبنی نظام ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ میاں نے بھی ایسا ہی کائنات کا نظام چلا رکھا۔ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آسمان و زمین کی تدبیر صرف اور صرف اللہ کے سپرد ہے، کسی انسان کا اس کے اندر دخل نہیں۔ انبیاء پر وہ علوم آتے ہیں قرآن کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، اور پھر اس کے مطابق اس دور کی جو دستیاب حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام یا کوئی بھی مصلح کسی انسان کی جبلت اور فطرت نہیں بدل سکتا، اس کی اصلاح کر کے اس کا رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف کر سکتا ہے۔ عمر فاروق کا غصہ اور جلال وہ حضور کی صحبت سے ختم ہو گیا تھا، ان کی فطرت اور جبلت۔ عمر فاروق کا وہ غصہ اور تشدد جو کفر کے لیے تھا پہلے، اس کا رخ بدل کر کے اللہ کے لیے ہو گیا۔ بس
نبی کی دعا کی برکت سے عمر فاروق مسلمان ہوئے اور ان کی صلاحیت اسلام کے غلبے کے لیے آئی ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ کسی انسان کی فطرت اور جبلت نہیں بدل سکتا، ہاں تربیت کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جی، اور وہ بھی اگر قبول کرے۔ تو یہ جتنے علوم نازل ہوئے ہیں ان کی مثال صرف اتنی ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، کھانے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا، تو کائنات کی جتنی موجودات اور اس کی ترتیب میں کون بادشاہ ہوگا، کون حکمران ہوگا، کس کی سیاست ہوگی، اس کا جو نظام ہے، انسانوں کے اعمال اور مجموعی صورتحال کو دیکھ کر اللہ مدبر السماوات فیصلہ کرتا ہے کہ ان پر کوئی ظالم حکمران مسلط کرنا ہے یا ان کے لیے کوئی اچھا حکمران آنا چاہیے۔ تو تدبیر کے تحت پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر جو علوم یا جو ان کے حواریین اور ان کے متبعین ہیں ان پر جو علوم کا الہام ہوتا ہے اور وہ انسانیت میں پھیلتا ہے طبقۃً بعد طبقۃ، اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے نمک ہے کھانے میں، کھانے کو اچھا بنانے، ذائقہ بنانے، مصیبت کو کم کرنے، انسانیت کو راحت پہنچانے۔ پس شرائع ہمہ باندازہ استعداد کائنات سے خارجی واقع است، جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ جس وقت کائنات کی جو استعداد خارجی ہوتی ہے اس کے مطابق شرائع آتی ہیں۔ کائنات کی استعداد خارجی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس حالت میں تھی تو تورات کی پر مبنی شریعت آ گئی، شریعت موسوی۔ کائنات خارجی کی جو استعداد داؤد اور سلیمان کے زمانے میں تھی تو زبور کی صورت میں تعلیمات آ گئی۔ کائنات کی استعداد خارجی عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی تھی، وہاں انجیل آ گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کائنات کی، کل کائنات کے تمام انسانوں کی جو استعداد خارجی تھی اس کے مطابق شریعت محمدی آ گئی۔ تو شرائع آتی ہیں کائنات کے خارجی واقع وقوع کی بنیاد پر، ہرگز در حکمت حکیم اعلیٰ جل مجدہ گنجائش نہ دارد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم اعلیٰ ہے جل مجدہ، اس کی حکمت میں یہ قطعی گنجائش نہیں ہے کہ مدار تحقق لطف الہی کے مقتضی ارسال حضرت پیغمبر معبودہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی استعداد خارجی کے اعتبار سے اللہ کی جو لطف اور مہربانی کا تحقق کا مدار یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنا کر بھیجنے کا یہ بنیادی تقاضا ہو کہ آپ کے بعد خلافت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد میں آئے۔ یہ کائنات خارجی کی استعداد کا تقاضا نہیں ہے۔ حالانکہ در عنایت اولا مقرر بود کہ ہیچ گاہ حضرت مرتضیٰ و اولاد اوتا دامان قیامت منصور نہ شوند۔ اب اگر اللہ کی تدبیر کا یہ تقاضا تھا، عقلی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں، تاریخی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ کی لطف الہی کا یہ تقاضا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور ان کی اولاد میں حکومت آئے گی، اور حال یہ ہو کہ آج 1400 سال ہو گئے کوئی بھی حضرت علی کی اولاد کا آدمی ابھی تک حکمران نہیں بنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تدبیر الہی میں یہ تقاضا موجود تھا تو آج تک ان میں سے کوئی کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ حکمرانی کیوں نہیں خارجی طور پر ہوئی؟ حالانکہ در عنایت اولا مقرر بود کہ ہیچ گاہ حضرت مرتضیٰ و اولاد اوتا دامان قیامت منصور نہ شود۔ قیامت تک یہ صورتحال ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد میں اس طرح کی حکمرانی قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سالہ دور خلافت نکال لو، باقی اولاد او جو آپ کہتے ہیں کہ ساری اولاد جو ہے بعد میں خلیفہ ہوگی، تو کون سا خلیفہ بنا ہے؟ زیادہ زیادہ امام حسن کا 6 مہینے ہے، لیکن پوری کائنات میں ایسی حکومت جس پر اتفاق ہو، جیسا اتفاق ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہیج کا خلافت شاہ علی وجہ صورت نگیرت، اور ان حضرات کی خلافت جیسا کہ ہونی چاہیے وہ قائم نہیں ہو، بل از میان ایشا ہر کے دعوت بخود کند و سر بقتال بر آلت مخذول بلکہ مقتول گردد۔ صورتحال تو یہ ہے کہ ان میں سے جس آدمی نے بھی خلافت کی کوشش کی، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی اور دعوت دی، چاہے بنو امیہ کے خلاف یا بنو عباس کے خلاف، ائمہ کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے بھی دعوت دی وہ یا شکست کھا گئے یا قتل ہو گئے بلکہ خود بخود۔ تو اگر تدبیر الہی کے تحت کائنات کے اندر اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور ان کی اولاد حکمران بنے گی، تو اب تک بنی کیوں نہیں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرما چکا قرآن میں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم پہلے سے یہ کلمہ لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں وہ غالب آئیں گے، اور یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ ضرور بالضرور ان کی نصرت کی جائے گی، مدد کی جائے گی، وہ غالب آئیں گے، حکومت قائم کریں گے، لہم المنصورون۔ اور یہاں تک کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بڑے تاکیدی جملے استعمال کیے ہیں۔ اِنَّا تاکید کا ہے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر ہی غالب آ کر رہیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تدبیر الہی میں کا یہ بنیادی تقاضا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت حکمران ہوں گے، تو ان کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ ان کے لشکر غالب کیوں نہیں آئے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ دیا ہے کہ جو ہمارا لشکر ہے، جو ہمارے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ان کے جو لشکر ہیں وہ غالب آ کر رہیں گے۔ تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ معصومین میں خلافت اور حکومت قرار دی تھی، اور کچھ لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے ان کو خلافت سے محروم کر دیا۔ بھائی یہ جو علوم اور اس کی بنیاد پر جو شریعتیں ہیں، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آٹا تو وہ ہے کائنات کا، موجودات کا اور اس کی ترتیب کا، جو تدبیر الہی کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ تدبیر الہی یہ تھی، یہ درست نہیں ہے۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً جو بادشاہ اور حکمران رہے اور متفقہ رہے، اور تمام حضرات نے ان کی بیعت کی۔ اب خلاف عقل آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے انہوں نے ظلم کیا یا زیادتی کی ہے، اور خلفاء وہ ہیں، وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے خلفاء ہیں، برحق رسولوں کے اسوہ پر ہیں۔ فہم المنصورون وہم الغالبون، وہی غالب ہیں، وہی منصور ہیں۔ تو بھائی بالفرض اگر یہ کہا بھی جائے تو یہاں منصور ابو بکر صدیق ہیں، یہاں غالب جو ہیں عمر فاروق ہے، یہاں غالب جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں، اور اپنے زمانے میں حضرت علی حکمران ہیں۔
تو بھائی اس آیت کے مطابق تو یہ منصورون لوگ یہ ہیں۔ پھر ذرا دیکھیے، ممکن است کہ بنماز امر فرمائیں وہ ہزارہ ہزار توفیق یابن و نماز خوانن و بئی سبب مراتب عالیہ رسن۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ نماز کا حکم دیں اور لاکھوں آدمی کو توفیق ہو، وہ نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے سے عالی مقام تک پہنچ جائیں۔ وہ بعض اشقیاء کہ شقوت او در عنایت اولا محتوم شدہ، بعض بدبخت لوگ ایسے ہوں کہ اپنی بدبختی کی وجہ سے جو عنایت اولا میں ان کے لیے حتمی ہو چکی ہے ان باتوں کی پابندی نہ کریں اور اس فیض عام سے محروم رہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ چیزیں میں فرمائیں کہ ہیچ کا ہیچ کس آرا عمل نہ کند۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا سوچو، نماز کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دیا جائے اور ہزاروں لوگ اس پر عمل کر کے کامیاب ہوں اور کچھ بدبخت عمل نہ کرے، لیکن خلافت کا حکم دیں اور ایک آدمی بھی اس خلافت کے حکم کو نہ مانے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت مان لیں اور حضرت مرتضیٰ کی خلافت نہ تسلیم کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شرعی حکم میں کچھ لوگ عمل کریں اور کچھ لوگ عمل نہ کریں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ اب خلافت کا حکم دیا کہ نعوذ باللہ میرے بعد کیا ہے خلافت فلاں کے لیے، اور خلافت پر عمل نہیں، وہ ایک آدمی بھی عمل کرنے والا نہیں، خود جن کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے وہ اس پر عمل کرنے والے نہیں، وہ آ کر بیعت کر لیتے ہیں ابو بکر صدیق کی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں عقل سے کام لو، عقل کے بھی خلاف بات ہے یہ دعویٰ کرنا ان خلفائے ثلاثہ کے بارے میں غلط قسم کا۔ پہلی صورت عقل کے خلاف کے حوالے سے ایک جہت، ایک پہلو اس کا بیان کیا، دوسرا پہلو بیان کر رہا ہے واضح جہت کہ جریان افعال خدائے تعالیٰ در عالم بر نسق واحد دلالت بر بعض معانی دقیقہ میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں جتنے بھی اعمال چل رہے ہیں وہ ایک خاص ترتیب اور تنسیق کے ساتھ جاری ہے۔ یہ افعال ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کوئی ترتیب نہ ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ایسا نہیں ہے۔ لیس فی دین اللہ جزاف، شاہ صاحب بار بار یہ جملہ استعمال فرماتے ہیں حجت اللہ میں، اللہ کے دین میں کوئی اندازے اور اٹکل پچو نہیں چلتے، پورا دین اور اس کائنات میں اللہ کے افعال ایک خاص نظم و نسق اور ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہی تو اس ذات باری تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس کے اعمال میں کوئی بھی بد نظمی اور بد نسقی نہیں ہے، اور یہ تمام اعمال اور افعال جو ہے بڑے گہرے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آرا بر سنت اللہ حوالہ نمائم بجاست، اگر ہم اسی کو اللہ کی سنت اور اللہ کا قائم کردہ کائنات کا نظام اس کو کہیں تو بجا ہے۔ وہ اگر لزوم عقلی نیز تقریر کنیم روا است، اور اس کے جو عقلی لوازمات ہیں اس کی بھی ہم تقریر کریں تو یہ بات درست ہے کہ عقل کے لوازمات میں سے کہ جو کائنات پوری چل رہی ہے یہ ایک ترتیب و تنسیق کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں کوئی بد نظمی اور بد نسقی نہیں ہے کہ متضاد چیزیں، منتشر چیزیں چل رہی ہوں۔ جب بھی کوئی انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی سڑک بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی مینیجر مینجمنٹ کرتا ہے، تو تمام چیزوں کو سوچ کر ہر چیز کو ایک ترتیب و تنسیق کے ساتھ چلاتا ہے۔ انتہائی بے عقلی کی بات ہے کہ کسی پروجیکٹ کو بد نظمی اور انتشار کا شکار بنا دیا جائے۔ تو جب انسانوں کے اندر ایسا کام نہیں ہو سکتا
تو جو قادر مطلق خدائے تعالیٰ اس پوری کائنات میں اتنی متضاد قوتوں، مخلوقات اور پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، اس کی کوئی ترتیب و تنظیم نہیں ہے۔ وہ تو ایک پوری تنظیم کے ساتھ چل رہا ہے۔ ولہذا متکلمان در الہیات از نظام احسن کے در عالم مراعات ثبات واجب الوجود قادر مختار علیم و قدیر کردہ ان۔ اس لیے جو الہیات میں جو علماء علم کلام گفتگو کرتے ہیں تو یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ پورے عالم کا اچھا نظم و نسق اور ہر چیز کی رعایت رکھ کر تمام چیزوں کا جو ڈھانچہ کائنات کا بنایا ہوا ہے، آج کا جدید سائنسدان بھی، کہ یہ جو پورے چاند ستارے، نظام شمسی، کائنات، کہکشائیں، ہر چیز اپنے اپنی ترتیب پر کل فی فلک یسبحون گردش کر رہی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا واجب الوجود ذات ہے جو قادر بھی ہے، مختار بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ مگر نبوتوں کا معاملہ لیا جائے، ودر نبوات ظہور معجزہ برتب کے دعویٰ پیغمبر مثبت نبوت قرار دادان۔ اسی لیے جو انبیاء علیہم السلام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، جو انبیاء اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر وہ نبوت کے لوازمات اور ان کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھیے، نظیر از محسوسات میں سے اس کی ایک مثال سمجھیے کہ دلالت شیر پستان است بر سبق ولادت و دلالت خصب و ریع اراضی است بر سبق غیث و دلالت غیث۔ کسی جانور جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان میں دودھ پیدا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے، کسی جانور کے یا کسی عورت کے بچہ پیدا ہو اور دودھ اترے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کیا ہے، کوئی ولادت ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے تو دودھ آتا ہے۔ نظم و نسق کی بات دیکھیے، بغیر بچہ پیدا ہوا کسی عورت کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے کوئی، یا کسی مادہ کے پستان میں؟ پہلے عقلی تقاضا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی زمین میں خوب گھاس اگے، سرسبزی اور شادابی موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بارش برسی ہے، پانی لگا ہے۔ اگر بارش ہے تو پھر کیا ہے، یہ سبزہ شادابی موجود ہے۔ اسی طرح وہ دلالت نقاہت است بر مرض، اگر کوئی آدمی میں کمزوری ہے، نقاہت پائی جاتی ہے، تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کو کوئی مرض لاحق ہے، اس کو بخار ہے، کوئی اور تکلیف ہے، جس تکلیف کی وجہ سے اس کے اندر جسم کے اندر جان نہیں رہی۔ وہ دلالت جراحت است بس جرا الی غیر ذالک، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی زخم لگا ہوا ہے تو کسی نہ کسی پہلے کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی زخم ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہے، چیرا پھاڑی کرنی پڑی ہے، سرجری کرنی پڑی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا میں اسباب و مسببات کا یہ طریقہ کار اور چیزیں جو وجود میں آ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلالت موجود ہوتی ہے۔ پس لطف خدائے تعالیٰ، اللہ کی وہ مہربانی جو اس کائنات کے انسانوں پر ہوئی کہ سبب بعثت پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم شدہ است، در اول حال کار کرد کہ اتفاق طائفہ بر قبول دعوت توحید۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو سبب ہے، وہ شروع میں یہ تھا کہ حال کار کرد، ابتدائی حال میں اس بعثت نے ایک کام کیا کہ ایک جماعت شروع دن سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت توحید کو اس نے قبول کیا، اور جو مشرک تھے انہوں نے انکار کیا، ان کی طرف سے اس کا انکار کیا گیا۔ تو جو جماعت شروع میں جس نے دین قبول کیا، اور ان میں قبول کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس جماعت نے دین قبول کیا۔ تو ہجرت سے پہلے 12-13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اور آپ کی اس بعثت کے سبب سے ایک پوری جماعت مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ تیار ہو گئی، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، ان کے ساتھ ٹکراؤ کا عمل ہوا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، دو پارٹیاں وجود میں آئیں، آپ کی بعثت کے نتیجے میں وہ جماعت بنی، اور جیسے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر پیچھے فصل میں بیان کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں آپ کے ارد گرد جو مسلمان جمع ہوئے، اور اس طرح جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی جیسے شہر کا حکمران ہوتا ہے، رئیس مدینۃ من مدن یا رئیس قریۃ من القریٰ، آپ وہاں کے کیا ہے حکمران بنے۔ 13 سالہ مکی دور میں آپ گویا کہ خلیفہ باطن کی حیثیت سے، خلافت باطنہ کی حیثیت سے حکمران تھے۔ و بعد ازاں کار فرمود، اس کے بعد آپ نے مزید کام کیا جو اس کام پر آگے متفرع ہے، یعنی 13 سالہ مکی دور میں جو انقلابی جماعت تیار کی، اس جماعت کی تیاری کی فرع یا اس کا لازمی نتیجہ اگلا کام ہے۔ وہاں جہاد اعداء اللہ اولاً، سب سے پہلے جو اللہ کے دشمن تھے ان سے آپ نے جنگیں اور غزوات لڑی، جہاد کیا، یعنی اس انقلابی جماعت سے مدینہ منورہ میں دشمن طاقتوں اور قوتوں اور پارٹیوں سے آپ نے جنگ لڑی، تو مکی دور نے نتیجہ پیدا کیا مدنی دور میں آ کر کہ یہ جماعت دشمنوں سے جنگ لڑے گی۔ وَدُخُولِ افواج بنی آدم فی دین اللہ آخراً، اور پھر آخر میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو تمام جزیرۃ العرب کے لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو یہ کام ایک تنظیم و ترتیب کے ساتھ ہے، یہ سیرت نبوی ایسے منتشر نہیں کہ کس سے کہانیاں سناتے رہو، کو کہیں سے پکڑ لو کو کہیں سے پکڑ لو، یہ ایک منظم جماعت تھی، منظم کام تھا، ایک نسق پر تھا، نظم و نسق کے تحت یہ سارا کام ہوا ہے کہ پہلے مکہ میں جماعت تیار ہوئی، اور پھر مدینہ میں ریاست قائم ہوئی، اس کے تحت جہاد کر کے دشمن کو شکست دے کر مکہ فتح ہوا اور لوگ دین میں داخل ہو گئے۔ اب اگلی بات سنیے، جب جزیرۃ العرب میں حکمرانی قائم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جگہ پر شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا ہے کہ سلطان ناحیۃ من العرب یا ناحیۃ من الارض، اور خیر کثیر میں جملہ استعمال کیا ہے نازورۃ الدیوان، کہ آپ اس ریاست عرب کے کیا ہے نگران اور حکمران بنے، اللہ کے خلیفہ بنے، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ غزوہ خیبر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں حجت اللہ میں لفظ استعمال کیا ہے خلیفۃ اللہ فی الارض۔ تو یہ جب ایک ترتیب اور تنظیم اور نسق کے ساتھ، جیسے بچہ پیدا ہونے سے ماں کے پستان میں دودھ آتا ہے اور اس دودھ نے بچے کی پرورش کر کے اگلے مراحل میں داخل کر دیا،
تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں انقلاب برپا کیا، دعوت دی، تو یہ تنظیم کے ساتھ کام ہے۔ مکی دور کی جدوجہد نے مدنی دور پیدا کیا، اور مدنی دور کی جدوجہد کے آخر کے اندر مکہ فتح ہوا۔ اب اس کا لازمی تقاضا، مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ جماعت صحابہ جس نے مکہ میں حضور کا ساتھ دیا، پھر مدینہ منورہ میں ایک نتیجہ پیدا کیا، تو اس تنظیم و تنسیق کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ بعد ازاں کار دیگر نمود، اس کے بعد اگلا کام جو اس پہلے والے مکی اور مدنی دور کی فروعات میں سے ہے، اس کی اساس پر اگلا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کی حکومت کا مقابلہ کر کے راستے سے ہٹایا جائے۔ تنظیم و تنسیق کا یہ تقاضا ہے۔ بس یہ جماعت مکہ فتح کر کے ساری کی ساری نعوذ باللہ کیا ہو گئی؟ غیر مسلم ہو گئی، ایمان سے برگشتہ ہو گئی، کوئی عقل کی بات ہے؟ اس مدنی اور مکی دور کے بعد اگلے مرحلے میں اس کا کیا نتیجہ؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں فصل اگاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگلا مرحلہ اس کا ہوتا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرحلہ ہو اور ختم ہو جائے؟ تو وہ کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا خاتمہ ہے بردست شیخین ابو بکر و عمر دونوں کی ذریعے سے، ان کے ہاتھ سے دنیا میں اگلا انقلاب برپا ہوا بین الاقوامی، ذوالقرنین کی سطح کا، کہ مشرق و مغرب اور شمال کے تمام علاقے ان حضرات نے فتح کر کے دین اسلام کی اس جماعت کا یہ فطری نشو و نما ہے جو اگلے مرحلے میں داخل ہوا۔ پس دین حق از امت مرحومہ بر جمیع ادیان ظاہر شد، تو دین حق تمام دنیا کے اندر کیا ہے؟ غالب اور ظاہر ہو گیا۔ بعد ازاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بآ ہما در حال بشارت میں دادن و ترغیب میں فرمودن، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بشارت بھی دی تھی، ترغیب بھی دیتے رہے کہ اس طرح سے کام کرنا ہے۔ کیسر و کسریٰ کی شکست کی بشارت دی کہ تم کیسر و کسریٰ کو تباہ و برباد کرو گے، ان کے خزانے تم استعمال کرو گے، یہ فرماتے رہے۔ پس این نسق است واحد، یہ ساری کی ساری ترتیب اور تنسیق ایک ہے، کہ ایک نظریہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت، توحید کی دعوت کے ذریعے سے دیا، جماعت بنائی، اس جماعت کا اگلا پھل مدینہ میں ظاہر ہوا، اور اس کا بین الاقوامی پھل جو ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے پوری جماعت کی، یہ نظم و نسق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نحال نشانیدن و برآمدن اغصان و اوراق اولاً، جب بھی ہم کسی درخت کا پودا کسی جگہ پہ جماتے ہیں، وہ گڑھا کھود کر ایک درخت کا ابتدائی چھوٹا سا پودا پنیری لگاتے ہیں، تو اس میں سے پتے اگتے ہیں، ٹہنیاں اگتی ہیں۔ اس کے بعد وہ برآمدن ازہار ثانین، اور جب وہ تناور درخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو پھول وول ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر۔ وہ خروج ثمار ثالثاً، پھر اس کے اندر پھل وغیرہ، جس پھل کا پودا ہوتا ہے اس میں وہ پھل آتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ مانند، یا اسی طریقے سے ایک بچہ بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، پھر وہ بڑے ہو کر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں وہ کیا ہے؟ بڑھاپے کے اندر آتا ہے۔ تو یہ آدمی کی یہ ساری چیز ایک ہی انسان ہے، وہ ان تینوں مرحلوں سے گزرا ہے، ایک ہی درخت ہے، وہ ایک نسق سے گزرا ہے۔ وہ ترتیب ہر یکے بر دیگرے چون ای نسق واحد دے دیم۔ تو ہم اگر دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے بعد جو ترتیب ہے، یہ ایک نظم و نسق کے تحت ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہی نظم و نسق ہے جو بچے کی ابتدا سے لے کر
بڑھاپے تک، درخت کی ابتدا سے لے کر اس کے پھل تک کار فرما ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دانستیم ہما لطف است کہ ساعت بساعت آثار او ظاہر میں شود۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس درخت پر، اس آدمی پر، کہ وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک نتیجہ دے رہا ہے۔ تو 3 نتیجے ضروری ہوتے ہیں: درخت کا مضبوط ہونا، اس کے اوپر پھولوں کا آنا، اور اس کے بعد اس کے پھلوں کا آنا۔ ایک انسان کے اوپر 3 مرحلے گزرتے ہیں: بچپن کا زمانہ، اس کے بعد کیا ہے اگلا زمانہ جوانی کا، اس کے بعد بڑھاپے اور ادھیڑ عمر کا۔ تو یہ جو زمانے انسانوں میں 3، اب ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی، آپ نے ایک انقلاب برپا کیا، تو اس انقلاب کے بھی تو 3 مرحلے ہوں گے نا۔ شاہ صاحب یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک مکی دور جس میں جواد تیار کی، اس کی پرورش کی، یہ اس کا بچپن کا دور ہے، اور مدینہ منورہ کے 10 سالہ مدنی دور میں اس نے جوانی دکھائی، اور جوان طاقت اور قوت نے مخالف طاقتوں کو شکست دے کر جزیرۃ العرب میں انقلاب برپا کر کے اتنی طاقت اکٹھی کر لی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب یہ جو طاقت اکٹھی ہوئی ہے، 40-50 سال کے مثلاً عمر کو یہ پہنچ چکی ہے، اتنی بڑی فوجی طاقت اور قوت، بس آئے اور نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد ساری کی ساری واپس چلی جائے۔ اس کا اگلا زمانہ بین الاقوامی انقلاب، کیسر و کسریٰ کو شکست دینا، دین اس حق کو پوری دنیا میں غالب کرنا، کوئی سسٹم اس کے مقابلے میں دنیا میں نہ رہے۔ یہ تیسرا لازمی تقاضا تو وہ انہی خلفاء کے زمانے میں ہوا ہے، اس کا انکار کر دیا جائے۔ یعنی درخت جس مقصد کے لیے کاشت کیا تھا، جب پھل کا وقت آیا تو کہہ دیا جی یہ پھل غلط ہے، کڑوا ہے۔ یہ تو خلاف عقل بات ہے جی۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو آخری مرحلے میں داخل ہوا ہے، جب کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، انسان 40 سال کے بعد عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے، سوسائٹی کو سمجھتا ہے۔ جب وہ اپنی عقل و شعور سے انسانیت کو کوئی نئی چیز، ترقیات کے نئے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو 20 سالہ 40 سے لے کر 60 سال کا جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ میچور انسان کا جی۔ اس سے پہلے تو جذباتیت ہوتی ہے۔ اب عجیب بات ہے، جب فوج تیار ہو کر یدخلون فی دین اللہ افواجا، دنیا میں بین الاقوامی انقلاب کرنے کے لیے تیار ہے، اب کہو جی یہ فوج ساری کی ساری نعوذ باللہ واپس لوٹ گئی، گمراہ ہو گئی، ظلم و جبر قائم کر لیا۔ تو یہ انتہائی خلاف عقل بات۔ اب شاہ صاحب اس نبوی انقلاب کو ایک نظم و نسق کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں، اس جگہ پر۔ یہاں بیان کر رہے ہیں عقل کی بنیاد۔ یہی وہ جملہ ہے جو مولانا سندھی نے افادات و ملفوظات میں نقل کیا گیا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی باتیں اپنی مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں کیا ہے پھیلا کر لکھی ہیں، تاکہ ان کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، اور نئے انداز اور اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی تحریف اور کوئی ادھر ادھر کیا ہے اس کو نشانہ نہ بنا سکے، مختلف انداز۔ تو یہ انقلاب کی پوری تفصیل عقلی طور پر شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پس حقیت خلافت خلفاء عظیم نسق واحد عقل بطریق حدث ادراک کردہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت کی حقیقت ہے، حقانیت ہے، وہ اسی قدرتی نسق، اسی تنظیم و تنسیق کے عقلی تقاضا، اور ایسا عقلی تقاضا جو بطریق حدث انداز، یعنی سارے مقدمات جوڑ کر جو آپ اندازہ لگاتے ہیں،
تو اس کے ذریعے سے اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ چنانکہ اس ترتیب اظہار ایسی ہی ترتیب جیسے پھولوں اور پھلوں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ جو باغبان نے ارادہ کیا ہے، درخت وہی لگاتا ہے جو اسے پھل مطلوب ہوتے ہیں۔ پھل کا زمانہ آئے تو کہو جی باغبان کی باغبانی ایسی تھی کہ باغبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو اس سے وہ پھل پیدا کرنا تھا کہ پوری دنیا انسانیت کے اندر عدل و انصاف کا بین الاقوامی نظام قائم ہو جائے۔ اور یہاں اس باغبان کے جب پھل دینے کا موقع آیا تو اس وقت اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی۔ وہاں لطف باغبان کہ نشاندن نہال لا تقاضا کردہ بود، جیسے باغبان جب سب سے پہلے پودے لگاتا ہے جی، تو اس کے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ باغبان کی مہربانی ہے کہ اس نے کون سے درخت لگائے اور کون سا اس کو پھل چاہیے جی۔ ہم چنا لطف بعینہ ہی متقاضی اظہار و ثمار گشتہ، جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کون سے باغبان نے کوئی چمن آرائی کرنی ہے تو دیکھتا ہے کہ پھول لگانے ہیں تو پھول کون سے ہونے چاہیے، گلاب کا، چنبیلی کا یا کوئی اور اگر پھلدار درخت لگانے ہیں تو کون کون سے پھل لگانے ہیں، تو باغبان فیصلہ کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنا اسی طریقے سے نزول قرآن، جو آیات کے بعد آیات نازل ہوئیں، سورت کے بعد سورت مرتب شدن ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے سے کیا ہے بعد ازاں ہمہ در مصاحف جمع گشتن نسقے است۔ شاہ صاحب نے یہاں بہت اہم توجہ دلائی ہے پورے جملوں کے اندر۔ پہلے تو بتایا دانستم ہما لطف است کہ ساتھ با ساتھ آثار او ظاہر میں شود، پس حقیقت خلفاء ازین است واحد۔ تو یہ جو خلفاء کی حقیقت ہے یعنی سیاست، شاہ صاحب پیچھے پچھلی فصل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 دائرے ہیں، شریعت، طریقت اور سیاست۔ تو سب سے پہلے سیاست، تو سیاست میں آپ رئیس مدینہ من المدن، پھر سلطان ناحیت العرب، اور پھر خلفائے راشدین جو ذوالقرنین کے درجے کی دنیا میں بین الاقوامی حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے سیاست کی۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو علم شریعت قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اس کا پہلا مرحلہ تھا کہ مکی دور میں آیات نازل ہونا شروع ہوئیں یا صورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، مختلف اور منتشر، کبھی کوئی صورت کبھی صورت۔ ترتیب نزولی دیکھیں تو مختلف مرحلوں میں صورتیں مختلف انداز میں نازل ہونا شروع ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں تو پہلے آیات نازل ہوئیں، پھر صورت میں مرتب ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس فلانی آیت کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد درج کر لو، تو صورتیں مرتب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدینہ منورہ میں صورت مدون اور مرتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ اب اس نظم و نسق، علم شریعت کے نظم و نسق کا اگلا تقاضا یہ تھا کہ یہ تمام صورتیں بھی ایک مصحف میں، ایک کتاب میں اول سے آخر تک ایک ترتیب کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اور وہ کس کے زمانے میں ہوئی؟ خلافہ راشدین کے زمانے میں۔ جیسے سیاست کی ترتیب میں حضور کی حکمرانی کا آخری ثمرہ خلافت راشدہ ہے سیاست کے حوالے سے، ایسے علوم شریعت میں جو منبع شریعت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کا آخری مرحلہ ان پورے قرآن پاک کو ایک مصحف کے اندر جمع کر رہا تھا۔ تو جمع قرآن انہی تینوں خلفاء کے زمانے میں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا، عمر فاروق کے زمانے میں یہ ایک مصحف میں جمع ہو کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ام المومنین جمع ہو گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کی نقلیں تیار کر کے جتنے پورے
اقصائے عالم کے گورنر ہیں، ان کے پاس نسخہ بھیج کر کہا کہ یہ قرآن اب نافذ العمل ہے سرکاری طور پر۔ بھائی دنیا میں سیاست کی ترتیب یہ ہوتی ہے یا انقلاب کے معاملات اسی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں انقلابی جماعت نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، ہدایات دیتی ہے، اور وہ مختلف منتشر ہوتے ہیں حالات اور ضرورتوں کے مطابق۔ اگلے مرحلے میں ان نوٹیفیکیشنز کی موضوعات وائز ترتیب بنائی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں ان تمام کو جمع کر کے ایک آئین اور دستور اور ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا جاتا ہے آئندہ والوں کے لیے۔ ہر انقلاب کا پروسیس یہ ہے، تو دین اسلام کا پروسیس بھی یہی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو شاہ صاحب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں اللہ کے فرامین ہیں انسانیت کے نام۔ شہنشاہ عالم نے انسانیت کو ہدایات دی ہیں، حکم دیا ہے، اور پھر ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا یہ بنیادی تقاضا ہے علوم شریعت کی، تاکہ وہ کہ آئین کی کتاب اور دستور کی کتاب انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہے، اسے کوئی ہلا نہ سکے۔ بالذا ہما در مصاحف جمع گشتن نسق است واحد، ہم چنا اصل علوم احکام السینہ مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروز فرمودن۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی آیات اور صورتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو وحی غیر مطلوب احادیث مبارکہ جو علم ظاہر ہوا، تو ضروری تھا کہ ان تمام کو بھی جمع کیا جائے اگلے مرحلے میں۔ تو اس کے بعد کے مرحلے میں خلفائے بنو امیہ کے زمانے میں احادیث جمع کر کے ان کو مرتب اور ترتیب بنائی گئی، بالازام بلحوق قیاس و اجماع مورق و مثمر شدن۔ پھر اسی کے نتیجے میں جیسے جیسے جدید مسائل اور مشکلات آتی رہیں تو اجماع کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل کیے گئے، تو یہ اس کے ثمرات ہیں۔ تو یہ بھی ایک نظم و نسق ہے دین کا، جیسے سیاست میں نظم و نسق ہے، اس میں خلافت کی اپنے اپنے موقع اور ضرورت کے مطابق۔ اچھا، عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں یہ قیصر و کسریٰ کو شکست دے دی گئی، وہاں کی طاقتیں جمع ہو کر مختلف قوتیں آ کر وہاں اب ان کی اگلی تعلیم و تربیت، پھر پورے بحری بیڑے بنو امیہ نے بنائے، حضرت امیر معاویہ نے بنائے، غلبہ پا کر پوری دنیا کے عملی نظام اگلے 100-200 سال کے اندر بنے۔ تو یہ سب ایک نسق واحد، ایک نظم ہے، ایک تنظیم کے ساتھ چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا شعبہ شاہ صاحب نے بیان کیا تھا طریقت کا پیچھے، وہ ہم چنا علم احسان کہ الصدر شریف جناب علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ نمودن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ تزکیہ تھا، تزکیہ قلوب۔ تو انسانوں کے دلوں کے تزکیہ کے لیے علوم احسانیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جلوہ افروز ہوئے، وہ بعد ازاں در خلفاء علوم احسانیہ، ان تمام علوم احسانیہ کا ایک پھولوں کا گلدستہ تیار ہوا صحابہ کا، وہ بھی اسی ایک ترتیب پر تھے کہ وہ اس تزکیے کی بنیاد پر ایک پھول ابو بکر صدیق، ایک عمر فاروق، ایک عثمان غنی، ایک علی المرتضیٰ، ایک حسن بصری، جنید بغدادی، پتہ نہیں کتنے کتنے پھول گلدستہ بن گیا، متناسق بالکل ترتیب کے ساتھ۔ اور اول والی جماعت نے آخری جماعت کی خوشخبری دی کہ ایسے ایسے لوگ اولیاء اللہ، علماء ربانیین، صوفیاء پیدا ہوں گے، اور آخر والوں کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے اس نے دلالت کی کہ یہ جہاں سے تربیت یافتہ ہیں ان کی کیا کمال تھا۔ تو یہ تینوں دائرے، شریعت، طریقت اور سیاست، ایک خاص نظم و نسق اور ترتیب۔ اگر خلافت کے یہ دور کو اگر ہم درمیان میں سے چھوڑ دیں تو پھر تو باغبان کے
باغ لگانے کا کوئی پھل اور نتیجہ نہ سیاست میں، نہ شریعت میں، نہ طریقت میں۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری ترتیب اسی بنیاد پر قائم رہے۔ تو عقل سے ثابت کیا ہے کہ ان کی یہ خلافت، بلکہ خلفاء کی جو ترتیب ہے وہ ایک نظم و نسق کا، عقلی نظم و نسق کا تقاضا ہے۔ اس کا انکار کرنا عقل کا انکار کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تیسرا پہلو یہ بھی ہے، وَاذاں جہد کہ مسلمین ہما بخلاف بیت نمودن و متفق شدن بر خلافت عیشا، کہ تمام کے تمام مسلمان ان خلفاء کی انہوں نے بیعت کی اور اس بات پر متفق تھے کہ یہ خلیفہ ہیں بر خلافت عیشا۔ اس کے بعد انہی کے ہاتھ پر اس پوری جماعت نے مرتدین سے پہلے قتال کیا۔ جب ابوبکر صدیق نے ارتداد کرنے والوں کے خلاف فوجیں جمع کی تو انہی کی سربراہی میں سب سے پہلے مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی۔ اسی طرح دوسرے مرحلے میں قیصر و کسریٰ کے خلاف جہاد کیا، یعنی عمر فاروق کے زمانے میں۔ متحقق شد قرآن با اہتمام عیشا مجموع و متفق علیہ، پھر انہی کے زمانے میں انہی کے اہتمام سے قرآن جمع ہوا اور اس پر اتفاق ہوا پوری دنیا میں، اور کفر شام اور عراق کے شہروں اور یمن سے ختم ہو گیا۔ حدود جاری ہو گئی انہی خلفاء کے 24 سالہ دور میں۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن و اتفاق مسلمین ہر یک دیگر پدید آمد۔ مسلمانوں کے اتفاق سے ہی سارے کام ہوئے، پوری جماعت نے یہ کام کیا۔ وہ آنچے کے پیش از بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا انسانیت میں تھیں ان کا نام و نشان مٹ کر ختم ہو گیا، کوئی نہیں کسی نے سنا۔ وبودیم بمحض تسبب ویس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شدہ بود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جو تمام زمین میں دین پھیلا، غالب آیا، ظاہر ہوا، و در جمیع اقطار ارض فاش گشت، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دری قدر خود اتفاق واقع است، اب اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے، کوئی دنیا کا ذی ہوش، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اتنی بات پر تو تمام دنیا کا اتفاق ہے کہ ان خلفائے راشدین کے زمانے میں دین پوری دنیا میں پھیل کر غالب ہو گیا۔ پس عقل صراح، خالص عقل جو تعصب کی کدورت سے مقدر نہ ہو، تعصب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اس عقل خالص کو اپنا ثالث بنانا چاہیے، حکم بناؤ، اس سے فیصلہ کراؤ، حکم بے نمائد کہ این خلافت حق است و عصیان پیغمبر در عقد عام واقع نشد، کہ یہ خلافت بالکل برحق ہے ان تینوں خلفاء کی، اور اس معاملے میں پیغمبر کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہوئی۔ و در مقاصد خلافت قصور روئے نداد، جی خلافت کے مقاصد میں کسی قسم کا کوئی قصور بھی پیدا نہیں ہوا، زیرا کہ اصل در اتفاق سواد اعظم از امت مرحومہ موافقت امر پیغمبر است، اس لیے کہ جب پورا سواد اعظم کا اتفاق، امت مرحومہ کے سواد اعظم کا اتفاق، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کے مطابق ہوا ہے۔ وعدم عصیان ہو، اور ان کی نافرمانی میں یہ کام نہیں ہوا۔ وہ پیغمبر عیشا مکی است، وہ قرآن کے ایام عیشا مکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ہیں، مکی ہیں، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا تو وہ مکی دور میں سب سے پہلے نازل ہونا شروع ہوا۔
اگر اختلاف درمیان امت واقع شود بعارض حواس، اگر کوئی اختلاف امت کے درمیان واقع ہوگا تو اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو کسی خواہش کے عارضے کی وجہ سے ہوگا، یا جہالت کی سبب سے ہوگا کہ علت پیدا ہو گئی جہالت کی، اور عقل خالص یہ پہچان لیتی ہے کہ پدید آمدن عارض ہوا بمجرد وفات صلی اللہ علیہ وسلم بدون وقوع امر کہ اثارت قوت غضبیہ ایشا کنت بغایت بعید است۔ خالص عقل یہ بات پہچانتی ہے کہ یہ خواہش کا پیدا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محض وفات کی وجہ سے، بغیر کسی ایسی قوت غضبیہ کے بھڑکنے کے، بہت دور کی بات ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو بالکل صحیح ہو اور کوئی غضب ان حضرات کو غضب میں لانے والی ایسی چیز نہ ہو، اور پھر ایک دم خواہش ان کے اوپر غالب آ گئی ہو، یہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ وحقد متقدم کہ سبب انحراف باشد غیر معلوم، کوئی ایسا پہلے سے کینہ آپس میں وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پہلے کوئی آپس میں ان کے اندر آپس میں ایسا کوئی کینہ موجود ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہوا یا خواہش کا کوئی دخل نہیں۔ وہ جہل نس السواد اعظم بغایت دور، سارے کے سارا سواد اعظم میں یعنی مسلمانوں میں خواہش کا غلبہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ کہ ساری کی ساری امت کو اس نص کا پتہ ہی نہ ہو، اس حکم کا پتہ ہی نہ ہو کہ ابو بکر کے بجائے کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ خلافت کا مستحق۔ وہ اگر ایشاں از نش غافل بودن صاحب حق چرا اظہار حق نہ کر، بالفرض اگر ساری دنیا کو نہیں معلوم نص کا تو جس کے حق میں حضور نے فرمایا ہے کم از کم وہ تو وہاں کھڑے ہو کر انکار کرے نا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اس نے تو کوئی بات نہیں کی۔ وہ قدام خوف موجب سطر آں گشت، کون سا خوف تھا جس کی وجہ سے یہ بات نص والی بات انہوں نے چھپا کر رکھی؟ اصل بات یہ ہے کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے صحابہ کی جماعت پر، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی۔ وہ خیریت افعال عیشہ معلوم کر دیں، اور ہمیں ان بزرگوں کے اچھے اعمال کا معلوم ہونا اس حوالے سے ہے کہ موافقت آہا بقرآن، کہ انہوں نے قرآن سے ان تمام افعال کی موافقت ثابت ہوئی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور عقل حکم میں کنت کہ ای ہما خیر است، عقل بھی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سب اپنی حکمرانی میں خیر ہی خیر تھے۔ وہ حق است قطعاً، قطعی طور پر وہ حق بات تھی۔ وہ مسلط شرع در تعصیم ای ہزارہ ہزار در امر کہ رشد آ معلوم است بموافقت قرآن، بسبب آ کے متصدی آ شخص شد غیر شخص ہیچ نیست۔ فرماتے ہیں کہ شریعت کی مسلط یہ نہیں ہے کہ ان ہزاروں آدمیوں کو گناہ گار قرار دے دیا جائے، یہ ہزار ایک ایسے معاملے میں کہ جس کا صحیح اور سیدھا ہونا بالکل معلوم ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، صرف اس وجہ سے یہ بات کہی جائے کہ فلاں آدمی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا کہ اس کو خلیفہ بناتے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ وہ ایجاب استخلاف شخص کے خلافت عام بودنی نیست کدام مسلط است، ایسے آدمی کی خلافت کا دعویٰ کرنا
کہ جن کے لیے اس زمانے میں اس وقت خلافت تھی نہیں، تو یہ کون سی مسلط کی بات ہے؟ اقارب و آبان شخص کی خلافت از دست او رفت، بہر حشیش متعلق میں سورت۔ اب اپنی طرف سے خلافت کے حوالے سے دعوے کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی ہاتھ پاؤں نہیں لگتے تو کسی گھاس کو آدمی ڈوبتا ہوا ہاتھ مارتا ہے کسی گھاس واس پر، جس کے ہاتھ سے خلافت جا چکی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کے کوئی بات کرتا ہے۔ وہ ہر تیرے کے در ترکش ایشا میں اندازت دور نیست، پھر وہ ہر وقت آخری بات تو کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی جس کے پاس سے حکومت چاہتی ہے تو پھر اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو اس نے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس کے ترکش میں تیر ہوتا ہے، انٹ شنٹ جو ہے نا پھر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہ حب جاہ بر ادعائے غیر واقع حمل کند، تو حب جاہ کا مقصد غلط قسم کے دعوے کرنا۔ تو یہ تو بعد کے لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان ائمہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے کبھی تیر تکا ادھر کا لگاتے ہیں، کبھی ادھر کا لگاتے ہیں۔ وبر اقدام خلاف جمہور دلالت فرمائے، اور جمہور کے خلاف اقدام کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے جب کوئی دلیل سامنے نہیں ہوتی، قرآن کے خلاف، عقل کے خلاف جب بات کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ایسے ہی ہوگا، ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں ماریں گے۔ قاعدہ عقل صلاح است، یہ اصول یاد کر لیجیے کہ خالص عقل کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر پر اعتماد کرنا چاہیے، بس برظاہر اعتماد کنند، مگر آنکہ قرائن قویہ ازاں ظاہر باز دارد، سوائے اس صورت میں جب کوئی ایسے قرائن مضبوط قسم کے شواہد موجود ہوں تو پھر آپ ظاہر کا انکار کریں۔ ہمیشہ عدالت میں بھی کسی بھی مقدمے میں جو ظاہر ہوتا ہے اس کی بات پر بات ہو، اگر آپ کے پاس اس کے کوئی قرائن اس کے خلاف موجود ہیں، بدنیتی کے کوئی ثبوت موجود ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جیسے ظاہر ہوا ہے وہ صحیح اور درست ہے، وہ مسلمہ ہے۔ مثلا شاہ صاحب کہتے ہیں دیدیم کہ آتش شعلہ میں زند، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ آگ شعلہ مار رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے اس میں کسی جگہ، تاکہ بر غلط حس سے خود مطلع نہ شویں، تو جب تک ہم اپنی غلطی حس پر مطلع نہ ہو جائیں، باوجود اس بات کے کہ وہ شعلے کے اندر بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے یا نظر کا دھوکہ ہے، تو جتنے مرضی شکوک و شبہات نکالنا چاہو تو امکانات ہو سکتے ہیں نا، کہ شاید میری نظر صحیح کام نہیں کر رہی، شاید یہ آگ نہیں ہوگی، کوئی اور ایسی چیز ہے چمکدار جو چمک رہی ہے، تو سینکڑوں ابہامات یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ کیا ان شکوک و شبہات کا کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ نہیں، جو ظاہر آگ جل رہی ہے وہ آگ ہے بس، یہ جو دور از کار کی وہمیات ہیں، ہاں جی، اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ باوجود جوہرے کے شبیہ بنار میں نمائم، بیقین دانیم کہ بمجرد احتمال قصد آنا کردن، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اور وہ جو آگ ہنڈیا کے نیچے جل رہی ہے اس سے کھانا ضرور پک کر رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آگ کے بارے میں وہم کا شکار آدمی کہ پتہ نہیں آگ جل رہی کہ نہیں جل رہی، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کوئی چمکدار چیز تو نہیں ہے، یہ شکوک و شبہات دماغ کو کیا خراب کرنے کے لیے ہے۔ آگ جل رہی ہے، ظاہر جل رہی ہے، تو جو اس کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے اس میں کھانا ضرور پکے گا۔
و پختن تعام را برا موقوف نہ گذاشتن محض دیوانگی است۔ اگر ہم احتمال کی بنیاد پر کہیں کہ جی کھانا نہیں پکے گا تو یہ تو پاگل پن ہے نا، ایک دیوانگی کی بات ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی اور اس کے نتیجے میں جو کھانا بننا اور جو اس کے نتیجے میں ارتقاء اور انقلابات آنے ہیں وہ تو آنے ہی آنے ہیں نا۔ وہم کے شکار رہنا کہ جی اس کے اندر یوں نہیں یوں ہو گیا تھا، ایسا نہیں ایسا ہو گیا تھا۔ یہ 5 عقل کی بنیاد پر 3 چیزیں ثابت کر کے یہ بتلایا کہ یہ بات عقل کے ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے خلاف حقیقت ہے، بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ عقل کے اندر ہم خرابی تسلیم کریں گے اگر ہم یہ بات کریں خلافت کے بارے میں۔ چھٹی بات شاہ صاحب کہتے ہیں اما تناقض در مسئلۃ شرع، اگر ان خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم غلط تصورات رکھیں تو شریعت کی جو مسلطیں ہیں ان میں تناقض لازم آئے گا، ٹکراؤ لازم آئے گا۔ دین حالانکہ ایک نظم و نسق کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اگر ہم یہ خلافت کی اس بات کو تسلیم نہ کریں تو شریعت کے جتنے احکامات اور احکامات مبنی ہوتے ہیں کسی نہ کسی مصلحت اور تقاضے کے تحت، تو شریعت کی مصلحتوں میں تضاد اور تناقض ثابت ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ازاں جہت اس پہلو سے تناقض پیدا ہوگا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لطف کرنا واجب تھا۔ نمبر 1 مقدمات کی ترتیب دیکھ لیجئے جو ان کے سوال میں ہے۔ اللہ پر واجب تھا کہ وہ انسانوں پر مہربانی کرے، نمبر 1۔ وَلُطْفِ او تعالیٰ، اور اللہ کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ملت کے لیے ایک حافظ اور نگران کو مقرر کرے۔ مہربانی کرنا اللہ پر واجب ہے، اور ملت محمدیہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا اس مہربانی کا لازمی تقاضا ہے، نمبر 2۔ اور وہ حافظ ملت لابد است، اور وہ حافظ ملت ضروری ہے اس پہلو سے کہ وہ جو ملت کی حفاظت کرنے والا ہو وہ عالم بھی ہو اور معصوم امام بھی ہو۔ وہ غیر معصوم نہیں ہونا چاہیے، اور معصوم صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یہ دعویٰ ہے شیعہ حضرات کا۔ 3 مقدمے ہیں اس کے کہ اللہ پر مہربانی واجب تھی، اور ملت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ نگران مقرر کرنا، یہ اللہ کی مہربانی کا لازمی تقاضا ہے۔ اس لازمی تقاضے کے لیے ضروری ہے کہ جو امام معصوم ہونا چاہیے، ایسا کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے، عصمت اس کے اندر ہو، معصوم ہو، تو وہ معصوم صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ ہے بس، اور علی المرتضیٰ کی اولاد ہے۔ ائمہ اہل بیت یہ ائمہ معصومین ہے، یہ معصوم ہے۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم امام معصوم مانتے ہیں اس عقلی دلیل سے کہ مہربانی ضروری تھی خدا کی طرف سے، اور ملت کی حفاظت کے لیے ایک امام معصوم چاہیے، اور وہ امام معصوم صرف وہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے وہ معصوم علی تھے، اور علی کے بعد ان کی جو آگے اولاد ہے، خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام زین العابدین، اسی طریقے سے امام باقر، امام موسیٰ کاظم، جو ترتیب بناتے ہیں وہ یہ ائمہ معصومین ہیں۔ تو ان ائمہ معصومین کا ہونا یہ اللہ کا لطف اور مہربانی ہے، یعنی ایسا فرد ہونا ضروری ہے جو تنقید سے بالا تر ہو، اور جس پر علوم الہیہ عصمت کی وجہ سے نازل ہوتے ہوں کسی نہ کسی صورت میں، کیونکہ امت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد پس او امام باشد
شاہ صاحب کہتے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں چلو ہم بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ ما مساعدہ میں کنیم در مقدمہ اولا و ثانیہ بتغیر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی مہربانی، پہلا مقدمہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، مہربان ہے۔ دوسرا مقدمہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملت کی حفاظت کے لیے ایک حافظ کو مقرر کرتا ہے، ملت را حافظ باشد، لیکن بتغییر، یہ دونوں مقدموں میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ ماں میں گویم، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ متصف است بلطف، یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، وہ اس مہربانی اور لطف سے متصف ہے۔ خود اللہ پاک نے کہا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اسی طریقے سے حفظ قرآن کے بارے میں خود اللہ نے کہا انا لہ لحافظون، ہم اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ بات درست ہے کہ اللہ مہربان ہے، وہ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت ہم کریں گے، وَوَعْدَ او واجب الوقوع است، اور یہ بات لازمی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کا، یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَمَا گویم کہ لطف تقاضا میں کند، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لطف تقاضا کرتا ہے کہ ملت را حافظ باشد، کہ ملت محمدیہ کے لیے ایک حافظ اور نگران کی بھی ضرورت ہے، یہ مقدمہ بھی ہم مانتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ شاہ صاحب کہتے ہیں اما این حافظ سے چیز متوارد میں توانت شد، لیکن اس حافظ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، جو نگران مقرر ہو امت کا، اس میں تین چیزیں پیدا ہونا ضروری ہیں۔ یک آنکھ خود متکفل حفظ باشد، یعنی وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس حفاظت کا خود کفیل ہو، کہ ہمیشہ دفعتاً بعد دفعتاً تقریب احداث فرمایت از غیب بالقاء در قلب مردے کہ امر کند بمعروف و نہی از منکر، کہ کسی مرد کے قلب میں غیب کی طرف سے ایسا القاء فرماتا رہے کہ وہ نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکتا رہے، اور قوم کے دل میں اس کی فرما برداری اور اطاعت بھی پیدا کرے۔ حافظ کے لیے یہ ضروری ہے، پہلی شرط کہ اس کے قلب میں اللہ کی طرف سے الہام بھی آئے غیب سے، کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ یہ کرو، اور وہ لوگوں کو کہے کہ یہ کام مت کرو، غلط کام۔ ایک تو اس کے قلب میں یہ القاء ہو، دوسرا حافظ کی بات قوم بھی مانے، قوم کے اندر بھی فرما برداری ہو، تبھی حفاظت ہوگی نا۔ اگر حکم دے اور آگے قوم مانے نہ تو وہ کیسا حافظ ہے، وہ کیسا محافظ ہے؟ یہ بھی غیب سے القاء ہونا چاہیے لوگوں میں، قوم کے قلب میں، کہ انقیاد اورا، جب اللہ پاک نے کہا انا لہو لحافظون، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا کہ یبعث فی کل مئۃ فی ہذہ الامہ من یجدد لہا دینہا، یہ حافظ وہ مجدد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس امت میں ہر 100 سال بعد ایسا آدمی پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا، تو حافظ مجدد ہوگا، اور ایسا مجدد ہوگا کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو لوگ اس کی فرمانبرداری کریں گے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک حافظ امت کا ہونا چاہیے، لیکن وہ کون ہو؟ تو پہلی شرط تو یہ ہے اس حافظ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس پر الہام اور احداث ہو، محدثین میں سے ہو کہ اس کو حکم دینے اچھے کاموں کا اور برے کاموں سے روکنے کا اختیار، اتھارٹی موجود ہو، اس کے پاس حکومت ہو۔ حکومتی کی بات جو ہوتی ہے وہ نافذ العمل ہوتی ہے انسانی سوسائٹی میں، تو حافظ حکمران تو ہو نا، اور جب وہ حکم دے تو اس کی لوگ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ یہ مطلب ہے انا لہ الحافظون کا، اور یہی مطلب ہے کہ وہ ایسا مجدد ہو جو دین کی تجدید کرے 100 سال بعد۔ دوسری چیز جو حافظ کے لیے ضروری ہے، دوم آنکھ امت مرحومہ را من حیث المجموع، پوری کی پوری جو امت ہے، خاصیت باشد کہ بر ضلالت مجتمع نہ شون، یہ بھی ضروری ہے کہ پوری امت مرحومہ بحیثیت مجموعی ایسی خاصیت رکھے، ایسی صلاحیت رکھے کہ وہ ساری کی ساری گمراہی پر جمع نہ ہو۔ حافظ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اگر ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو گئی، ساری کی ساری گمراہ ہو گئی، تو حافظ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو ایسے ہی فارغ ہے۔ حافظ کے لیے یہ دوسری چیز بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق جمع نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شخص راہ معین کنن کہ اقامت دین فرمائے۔ تیسری بات کہ ایک ایسا شخص معین کیا جائے، متعین کیا جائے جو دین کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ تو حافظ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ 3 چیزیں اس کے لیے: خود متکفل حفظ باشد، کہ اس کے اوپر القاء ہوتا ہو، الہام ہوتا ہو، اور پوری قوم پر یہ الہام ہو کہ وہ اس کی بات مانے، وہ حکومت کے بغیر نہیں ہوتا، اور پوری کی پوری امت مرحومہ وہ گمراہی پر جمع نہ ہو، اور پھر ایک شخص معین ہو جو دین کو قائم کرے، جس شخص پر امت کا اجماع ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی اجتماعی رائے سے قائم ہوگا نا۔ اقامت دین کے لیے ایک شخص، اس کے متعین کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا۔ کیا اس امام معصوم کے لیے فرشتہ آ کر اعلان کرے گا کہ یہ امام معصوم ہے، اس کی بات مانو؟ بھائی لوگ کریں گے نا۔ تو یہ 3 چیزیں حافظ کے لیے ضروری ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے شیعہ حضرات کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ظہور امام معصوم پر ہے، چلو بالفرض مان لیتے، انہوں نے اپنے لیے معین کرنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ امام معصوم وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ امام حسن کو بھی نہیں مانتے جی، ظہور امام معصوم است۔ کبھی یہ لطف امام معصوم کی صورت میں ہوتا ہے، وَآ اکمل انواع لطف است، یہ سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں آئے۔ وَگاہے وجود او بإخفاء
وہاں نیز اصل لطف خالی نیست، کبھی اس کا وجود مخفی ہوتا ہے۔ چلو جی، وہ بھی لطف اور مہربانی سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا لطف ہے، کبھی تو امام معصوم کا ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا ظہور مخفی ہوتا ہے۔ تو 11 امام تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوئے تھے، حضرت حسن کے بعد امام زین العابدین سے لے کر آخری امام تک، اور ایک امام چھپا ہوا ہے اور وہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے اور وہ اس کا فیض وہاں سے جاری ہے، تو جو اس کے ساتھ رابطہ رکھ لے تو پھر اس سے فیض سے کیا فیض چلتا ہے۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ماں میں گویم کہ گاہے خدائے تعالی ہر سے نوع حفظ را جمع بے فرمائے، کبھی اللہ تعالیٰ ان تینوں حفاظت کی طریقوں کو جمع کر لیتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے۔ وہاں انواع لطف، وہاں اکمل انواع لطف است، اور وہاں در ایام خلافت رحمت و خلافت نبوت است۔ یہ جو حافظ ہے، نگران ہے، یہ وہ ہے جس میں حفظ کی تینوں شکلیں پائی جاتی ہیں۔ یہ خلفائے راشدین جو 3 خاص طور پر ہیں، بلکہ چاروں حضرات، ان کے اندر جو تینوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ جب یہ ان کے اوپر غیب سے الہام بھی ہوتا ہے، القاء بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں صدیقیت کا لقب اور عمر فاروق کے بارے میں محدث ہونے کی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کہ مالا اعلیٰ ان سے گفتگو کرتا ہے، یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ان پر غیب سے القاء بھی ہوتا ہے، اور پوری امت پر بھی القاء ہوا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو۔ تو تینوں شرطیں اس میں جمع ہو گئیں، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، اور یہ اعلیٰ ترین قسم خلافت اور رحمت ہے، خلافت اور نبوت، جو وہ حدیث پیچھے گزری تھی کہ اس وقت نبوت ہے اور خلافت ہے، اور اگلی خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ وگاہے بر دو نوع اول اکتفا میں نمایت، اور کبھی جو قوم کا نگران ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، اس میں پہلی 2 شرطیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، 2 خصوصیتیں، کہ امت بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، پوری امت نے اتفاقاً انہیں قبول کر لیا، اور جو پہلی شرط تھی وہ بھی پائی جاتی ہیں اس میں۔ دو نوع اول اکتفا میں نمایاں، زیرا کہ اصل لطف بعام مودہ میں شبت، یہی اصل مہربانی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ نتائج اور مقاصد ظاہر ہو کہ پوری امت جمع ہو کر منتخب کر لے کسی کو حکمران۔ تو یہ جو پہلے 2 مقدمے تھے ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن ان کو ان شرائط کے ساتھ دیکھو جو چیزیں ان میں اضافہ کی جا رہی ہیں کہ اس حافظ ملت کے لیے کیا چیز چاہیے۔ جو تیسرا مقدمے کا تمہارا دعویٰ ہے کہ در مقدمہ ثالثہ نیز مساعدہ میں کنیم بنوع از تغیر، تم نے تیسرا مقدمہ ذکر کیا تھا کہ وہ امام معصوم صرف حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی امام معصوم نہیں، وہ ہیں اور ان کی آگے اولاد۔ تو کہتے ہیں ہم بھی اس میں تمہارے ساتھ ایک تعاون کرتے ہیں، از تغییر، تھوڑا سا تغیر کرتے ہیں۔ پس میں گویم کہ اگر لطف الہی تعین شخص را کہ حافظ ملت باشد تقاضا فرمائے، لابد از آن کہ مبشر بکثرت علوم بعلو درجہ در آخرت باشد تا لطف تحقق گردد۔ اگر کسی شخص کو لطف الہی نے مقرر کیا ہے اور حافظ ملت مقرر کیا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو خوشخبری بھی دی جائے،
اس حوالے سے کہ بہت کثرت سے اس پر علوم آ رہے ہیں اور اس کا درجہ بھی بہت بلند ہو، اس کی بشارتیں موجود ہوں۔ یہ بشارتیں جن کے لیے ہیں؟ ابو بکر کے لیے ہیں، عمر کے لیے ہیں، عثمان کے لیے ہیں، اور اس کی تفصیلات پوری پیچھے حدیثوں میں گزر چکی ہیں۔ حافظ ملت کے لیے اعلیٰ ترین درجات کی یہ ترتیب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بشارتیں ہیں وہ چوتھے نمبر پر تو ہیں۔ پہلے نمبر پر تو شیخین ابو بکر و عمر اور عثمان کے لیے، پیچھے تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ باقی رہا تم نے عصمت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو عصمت کا کیا معنی ہے؟ وعصمت بمعنی کے شیعہ اس بات میں کنت ضرور نیست، جس عصمت کا تم اس بات کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا معصوم ہو کہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی معصوم ہو اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر عصمت پوری روح میں وہ عصمت ایک خاص قسم کی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ بات قطعی ممکن ہے کہ وہ اول عمر میں کافر ہو اور فاسق ہو، بعد ازاں خدائے تعالیٰ توبہ نصیب کند، توبہ کر لے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اطلاع ہو جائے کہ اس کا آخری حال خیر ہوگا، تصریحاً و تلویحاً حسن حال و معال او تعلیم فرمائے۔ شروع عمر میں اگرچہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہو، لیکن توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وابستگی پیدا ہو کہ ان کی مستقبل کی، ان کا معال، ان کا آخری عمر، وہ صراحتاً بھی اشارتاً بھی ہر حال میں ان کے حسن حال کی تعلیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ لیکن اینجا شرط دیگر مطلوب است۔ ایک اور شرط بھی ضروری ہے امام معصوم کے لیے، عصمت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر میں بھی حکمران اور امام ہو، ایسا حکمران اور امام ہو کہ جو پیدائشی معصوم ہیں وہ بھی اس کی اتباع کر رہے ہو۔ اتھارٹی بھی تو ہونی چاہیے، حکمرانی بھی تو ہونی چاہیے اس امام معصوم کے لیے۔ وہ منصور بود، اس کی مدد کی گئی، زیرا کہ اگر مختفی باشد، اس لیے کہ اگر امام معصوم چھپا ہوا ہے، کسی غار میں چھپ گیا یا کہیں اور چھپ گیا، تکلیف باتباع شخص مجہول، تو پھر تو لوگوں کو ایک ایسے مجہول شخص کی اتباع کی دعوت ہے، پابند بنانا ہے کہ نہ امر نمایت و نہ نہیں میں کنت، ایسا مجہول آدمی جو نہ کسی کو آرڈر دے سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی کام سے روک سکتا ہے، نہ امر دے سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے۔ بھائی جب تک حکومتی اتھارٹی نہ ہو تو کسی کو حکم دیا جا سکتا ہے یا کسی کو کسی کام سے روکا جا سکتا ہے؟ تو اس کی اتباع اور اس کی پابندی کرنے والے کو امام معصوم کا پابند قرار دینا یہ تخیلاتی بات تو ہو سکتی ہے، ظاہر اور واقع اور خارج میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لازم آیت، لازمی اور ضروری ہے۔ وہ اگر مخذول بود و تقریب بخیر نہ باشد از نسب او بلکہ تقریب بشر باشد و ترک نسب او اقرب باشد بلطف از نسب او۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ منصور تو کیا ہونا تھا، وہ خود مخذول ہو، شکست خوردہ ہو، اور اس کو امام مقرر کرنے کا انجام خیر نہ ہو، تو اس کا انجام تو شر ہوگا نا۔ کہ بھائی امام تو مقرر ہو گیا، مثلا انتخاب کے نتیجے میں لوگوں نے کسی کو اپنا حکمران تو بنا لیا، لیکن عملاً اس کی حکمرانی چل نہیں رہی،
بیچارہ قبضہ ہی نہیں کر پا رہا، تو اس کا آخری نتیجہ عوام میں خیر کے بجائے کیا ہوگا؟ شر پیدا ہونا۔ پھر تو اس کا نصب کرنے کو ترک کر دینا زیادہ قریب ہے اللہ کی مہربانی کے اس کو مقرر کرنے کے مقابلے میں۔ یعنی اللہ نے کسی کو امام معصوم مقرر کیا ہو اور وہ حکومت سنبھال ہی نہ سکے، لوگ مانے ہی نہ اس کی حکومت، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ بھئی کسی کو مقرر، کوئی حکمران کسی کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کرے اور وہ اس علاقے میں جا کر گورنری کر ہی نہیں پا رہا، حکم ہی نہیں چلا رہا، تو اس سے تو بہتر ہے کہ اس کا جو نصب مقرر کیا گیا ہے وہی غلط ہوگا، نتیجہ نہیں آ رہا۔ بھائی جس کو مقرر کیا ہے وہ اپنی حکمرانی کی اتھارٹی جو ہے نافذ العمل تو کرے، اگر وہ اس کی نافذ العمل نہیں ہو رہی اتھارٹی تو پھر اس کا نصب کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو مقرر کیا جائے۔ زیرا کہ صورت اولا مواخذہ نہ باشد بترک واجب و فعل محرم و دری صورت مواخذہ خواہد بود۔ بھائی اگر ان کو مقرر کیا اور آگے اتھارٹی نہیں چلی تو اس کی کمزوری ہے نا، اس کا مواخذہ ہوگا، اور اگر مقرر نہ کیا تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ امام معصوم صرف ایک خاص نسل میں ہے، اور پھر شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی دین آپ اس لیے لائے تھے کہ وہ اپنی نسل کو کیا ہے نوازنا چاہتے تھے، تو ایک عالمی انسانی دین صرف اپنی نسل میں محدود کر دیں، یہ تو عجیب بات ہے جی۔ عالمی دین ایک جماعت کے سپرد ہوگا، وہ جماعت جو مکہ میں آپ کے ساتھ رہی، مدینہ میں آپ کے ساتھ رہی، تو جماعت جس اجتماعیت پر متفق ہے اس کی بنیاد پر خلافت کا نظام ہوگا نا۔ قریش میں البتہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، قریش میں حکمرانی ہوگی، وہ اس وجہ سے کہ قریش اس زمانے میں کیا اگلے بلکہ 500 سال تک بنو عباس کی خلافت تک اس پورے علاقے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اور اپنی قوت کی بنیاد پر تمام قبائل کے اوپر ایک سیاسی سیادت رکھتے تھے۔ اب قریش میں سے خاص کر دینا جی، تو یہ نسلی بالادستی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، وہ ایک جماعت کے اساس پر۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ایک تو حضور کی سنت اور ایک جماعت کی اجتماعیت، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو یہاں شاہ صاحب نے 2 مقدمے مکمل کر دیے۔ مقدمہ اولا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، دوسرا مقدمہ جو ابھی ہم نے عقلی دلائل کی روشنی میں، تو 2 مقدمے عقلی اس فصل میں بیان کرنے کے بعد پھر اپنی گفتگو خلفائے راشدین کی حقانیت کے حوالے سے شاہ صاحب کرتے ہیں، اور یہ تمہید مقدمات یہاں مکمل ہو گئے۔ شروع میں کہا تھا کہ اس فصل میں ہم 2 مقدموں کو زیر بحث لائیں گے، تو وہ 2 مقدمے جو عقلی بنیادوں پر تھے، عقلی اساس پر چیزوں کو ثابت کرنے کے تھے، وہ بیان کرنے کے بعد آگے مزید گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے بات تمہید مقدمات میں گویم کہ امام حق صرف کیا ہے ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے بعد فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد علی ہے۔ ترتیب یہ ہے، اس کے خلاف کی بات کرنا عقل کے خلاف بات ہے، تو اس پر انشاءاللہ پرسوں گفتگو کریں گے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔